بسم اللہ الرحمن الرحیم وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون صدق اللہ العظیم۔ اور مسلمانوں کو یہ بھی نہیں چاہیے کہ سب کے سب نکل کھڑے ہوں۔ تو ایسا کیوں نہیں ہوا کہ ان کے ہر گروہ میں سے چند آدمی نکلتے تاکہ دین کے مسائل میں سمجھ پیدا کرتے، اور جب اپنے لوگوں کے پاس جاتے تو ان کو آگاہ کرتے کہ وہ بھی برائیوں سے بچیں۔ پچھلے رکوعوں میں جہاد کے لیے نکلنے کی تاکید فرمائی تھی۔ اس سے غلط فہمی پیدا ہو سکتی تھی، اس لیے کہ اس آیت میں واضح فرمایا کہ یہ مناسب نہیں کہ سب لوگ جہاد کے لیے نکل کھڑے ہوں۔ مناسب یہ ہے کہ کچھ لوگ جہاد کے لیے جائیں اور کچھ لوگ شہر میں رہ کر حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یا عالموں سے دین کی باتیں سیکھیں، پھر جب مجاہدین واپس آئیں تو ان کو بھی سکھا دیں۔ بعض مفسرین کی رائے ہے کہ اس آیت کا تعلق جہاد سے نہیں ہے، بلکہ اس میں علم سیکھنے اور اس کے لیے سفر کرنے کا حکم ہے، چونکہ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں علم دین سیکھنے کے لیے مدینہ شریف آنا ہوتا تھا، اور قبیلے کے سب لوگوں کا مدینہ شریف میں حاضر ہونا مناسب نہ تھا۔ اس لیے حکم دیا کہ قبیلے میں سے کچھ لوگ نکلیں اور علم سیکھیں، پھر اپنے اپنے قبیلے میں واپس جا کر باقی لوگوں کو علم سکھا دیں۔ پچھلے رکوعات سے ایمان، عقیدہ، مسلمان، مومن، منافق، کافر، مشرک، یہ تمام باتوں کا تذکرہ چلا، اور خصوصی طور پر منافق کون ہے، منافقت کیا ہوتی ہے، اس بات کو واضح فرمایا ہے۔ اب ان آیات بینات میں اللہ پاک فرماتا ہے کہ مسلمانوں کو یہ بھی نہیں چاہیے کہ سب کے سب نکل کھڑے ہوں، یعنی کہ جہاد کا جب ذکر چل رہا تھا، یہ ضروری نہیں کہ جہاد کے لیے سب کے سب نکل جائیں اور پورا میدان خالی ہو جائے، اور ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ جو جہاد کے لیے اللہ کے رسول نکل جائیں اور آپ پیچھے رہ جائیں، بلکہ جہاد کے اصول و ضوابط کو معلوم کرنے کے لیے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے احکام پر اور آپ کے بتائے ہوئے راستے پر، آپ کی تعلیمات پر عمل کرنا پڑے گا۔ مگر اس آیت میں ایک اور طرف اشارہ ہے، وہ اشارہ یہ ہے کہ تم جو میدان جہاد میں ہو، وہ تو تم اپنے دین کی حفاظت کے لیے، دین کی سربلندی کے لیے جو کچھ کرنا ہے کر رہے ہو، اور جو لوگ باقی رہیں وہ اپنے اپنے مقام پر اپنے علماء سے علم دین کو سیکھیں، اور جب وہ واپس آ جائیں تو انہیں علم دین سکھا دیں۔ طریقہ کار ایسا ہی تھا۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ پاک میں جلوگر ہوتے، جہاد میں جانے والے، میدان جنگ میں رہنے والے، غازی بن کر کے لوٹنے والے مسلمانوں کو ان مسلمانوں سے تعلیم دی جاتی جو آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی صحبت و سنگت میں، قربت میں رہے، اور وہ جو جا کر کے واپس آئے وہ ان سے حاصل کرتے کہ آقا علیہ السلام نے ہمارے جا کر کے آنے کے درمیان میں کن کن باتوں کی تعلیم دی، کیا کیا سکھایا، طہارت کے کون سے طریقے سکھائے، جہاد سے مراد صرف دشمنوں سے جنگ لڑنا، تیر تلوار اٹھانا، خون بہانا، یہ جہاد نہیں، اس سے بھی بڑا جہاد یہ ہے کہ اپنے آپ کو سدھارنا، اپنے آپ کو سدھارنا، اپنے آپ کو صحیح کرنا، اپنے نفس سے لڑ کر کے اس جہاد اکبر میں کامیابی حاصل کرنا۔ آج ساری دنیا
ایک دوسرے کو سدھارنے پر لگی ہوئی ہے. ہر ایک کہتا ہے کہ تو سدھر جا، تو سدھر جا، تم کو بگاڑنا ہے، تم کو کھانا ہے. خود کے طرف کوئی توجہ دیتا ہی نہیں ہے. جبکہ اسلام یہ کہتا ہے کہ بابا باہر جب جاتے ہو تو دشمنوں سے لڑتے ہو، گھر میں جب آؤ گے، محلے میں جب آؤ گے، اپنے شہر میں جب آؤ گے، تو سب سے پہلے تم پر فریضہ یہ ہے کہ تم اپنے آپ کو سچا اور اچھا بناؤ، اور اس کے بعد اپنے سماج میں اچھائی کو پھیلاؤ. اللہ پاک نے فرمایا کہ دین کے مسائل میں سمجھ پیدا کرنے کے لیے کچھ لوگ وہاں پر رک جائیں. وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ اِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ. اور جب اپنے لوگوں کے پاس جاتے تو ان کو آگاہ کرتے کہ تم نے کیا سیکھا ہے، کیا سکھایا. اس آیت کریمہ کی روشنی میں حضرت علامہ قرطبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، یہ آیت پاک سورہ توبہ کی آیت پاک حصول علم کی، حصول طلب علم کی سب سے بڑی دلیل ہے. علم حاصل کرنے کے لیے یہ سب سے بڑی دلیل ہے کہ اللہ تبارک و تعالی علم دین حاصل کرنے کی طرف ان آیات بینات میں توجہ دلا رہا ہے، اور یہ حکم دے رہا ہے کہ تم سیکھو اور دوسروں کو بھی سکھانے کا انتظام کرو. تم اپنے دشمنوں سے لڑتے ہو، وہ جہاد اصغر ہے. اہل اللہ فرماتے ہیں کہ جہاد اصغر سے بڑا جہاد اکبر ہے. وہ جہاد اکبر اپنے آپ سے لڑنا ہے، اپنے آپ کو اچھا بنانا ہے، سچا بنانا ہے، اور جس دیش میں وہ رہتا ہے اس دیش کا بہترین ناگرک بننا ہے، اس ملک کا بہترین باشندہ بننا ہے. تو حضرت علامہ قرطبی فرماتے ہیں یہ بہترین دلیل ہے طلب حصول علم دین کے لیے یہ آیت پاک ہے. اسی ضمن میں ترمذی شریف کی ایک حدیث ہے، آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا جب کوئی بندہ علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے، علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے جنت کے راستے کھول دیتا ہے. اس علم حاصل کرنے والے اس طالب علم کے لیے جنت کے راستے کھول دیتا ہے. آگے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں بس اتنا ہی نہیں، جب وہ طالب علم زمین پر قدم رکھتا ہے تو اس کے قدموں کے نیچے فرشتے اپنا پر بچھاتے ہیں کہ تو علم حاصل کرنے کے لیے جا رہا ہے. کتنا بڑا مرتبہ ہے علم حاصل کرنے کا، کتنا بڑا مرتبہ ہے اسلام میں نالج کو گین کرنے کا. آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ جس طرح میری امت پر میری فضیلت ہے، میری تمام امت پر جس طرح سے میری فضیلت ہے، ایسے ہی میرے امت کی عالم کی فضیلت عابد پر ویسے ہی ہے جیسے میری فضیلت میرے امت پر ہے. عابد پر کئی گنا زیادہ فضیلت عالم کی ہے، اس لیے کہ اس نے علم حاصل کیا ہے. اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا فرمان عالی شان ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ. علم حاصل کرو، علم دین حاصل کرو. کون حاصل کرو؟ ہر مسلمان مرد اور عورت کے لیے حکم ہے کہ ہر مسلمان مرد اور عورت کو علم دین حاصل کرنا فرض ہے. ہر مسلمان کو علم حاصل کرنا فرض ہے. اگر تعجب خیز بات ہے کہ آج مسلمان علم کے حاصل کرنے کے معاملے میں سب سے پچھڑتا جا رہا ہے، پیچھے ہوتا جا رہا ہے. ایک زمانہ تھا کہ جو ہے مسلمانوں کی پہچان ان کا ادب، ان کی ثقافت، ان کی صحافت، ان کے لٹریچر اور پھر ان کی تہذیب و تمدن سے ہوا کرتی تھی، ان کے بات کرنے کے لہجے سے ہوا کرتی تھی، ان کے جو ہے مہمان نوازی سے، مہمانداری سے ہوا کرتی تھی. اگر آج وہ پہچان مفقود ہوتی جا رہی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ آج مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ علم سے دوری حاصل کر لیا ہے اور بہت جلد امیر بننے کے چکر میں جو ہے وہ دنیا حاصل کرنے کی طرف پڑ جاتا ہے، مگر اسی دنیا میں ختم ہو جاتا ہے. دنیا ایک ایسی چکا چوند جگہ ہے کہ جو اس کی چمک میں چلا جاتا ہے گم ہو جاتا ہے، اور ایسے گم ہو جاتا ہے کہ وہ خبر میں کب جاتا ہے اس کو پتہ بھی نہیں چلتا. اس لیے یہ علم حاصل کرو، یہی وہ علم ہے جو تمہیں دنیا میں بھی عزت دے گا، اور علم دین تمہیں دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت میں بھی عزت دے گا، آخرت کے ساتھ ساتھ
تمہارے لیے میدان محشر میں عزت کا سبب بنے گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں جس کلام کو رب تبارک و تعالیٰ نے مجھ پر نازل فرمایا ہے، قرآن مقدس، اس قرآن مقدس کو جو بندہ مومن حفظ کر لیتا ہے، یاد کر لیتا ہے، اس کی 6666 آیتوں کو اپنے سینے میں بند کر لیتا ہے اور پھر اپنی زبان پر اس کلام کو جاری کرتا ہے، پڑھتا ہے، تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں حافظ قرآن کے والدین کو کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ایک ایسے نور کا تاج پہنا کر کے منبر پر بٹھائے گا، لوگ دیکھ کر کے رش کریں گے کہ ہائے اللہ تبارک و تعالی نے علم دین حاصل کرنے والوں کا کتنا بلند مرتبہ عطا فرمایا۔ بہرحال ان آیات بینات میں، اس آیت پاک میں رب تبارک و تعالی تفقہ فی الدین کی بات کرتا ہے کہ جو ہے تم دین کا تفقہ حاصل کرو، دین کے مسائل معلوم کرو، اور دین کے مسائل کی جب بات آتی ہے، دین کے مسائل میں، علم دین میں قرآن کا علم ہے، حدیث کا علم ہے، تفسیر کا علم ہے، فقہ کا علم ہے، علم الکلام ہے، علم المنطق ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ دنیا کے تمام علوم ہیں جس کو سیکھ کر سمجھ کر کے دوسروں کو پہنچانے کے لیے دوسرے زبانوں کا علم بھی حاصل کرنا ہے۔ تو بہرحال علم جتنا وسیع ہے شاید ہی کوئی میدان اتنا وسیع ہو، ان تمام علوم کو حاصل کرنا اپنی جگہ ہے، مگر اس کے ساتھ میں علم دین کو حاصل کریں گے تو دنیا اور آخرت دونوں ہماری سمر جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولا کریم ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں کو معاف فرما، کاہلیوں کو درگزر فرما، تیری صحیح بندگی کرنے کی ہمیں توفیق رفیق نصیب فرما۔ مولا پاک قرآن مقدسہ کو پڑھنے اور اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ قرآن پاک کے حکم کے مطابق مولا ہمیں علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، دینی مسائل کو معلوم کر کے اپنے عبادتوں کو انجام دینے کی توفیق عطا فرما۔ مولا پاک ماہ رمضان کے ہماری تمام عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ ہمیں کما حقہ تیرا حق ادا کرنے کی طاقت نہیں مولا، حتی المقدور جیسے بھی ہم عبادت کر رہے ہیں مولا پاک اپنے رسول کے صدقے میں قبولیت کا، شرف قبولیت کا درجہ عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ نور عرشہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔